آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پیش کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی، کسی انسان کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی بڑے اور چھوٹے کے لیے، یا کسی اور مخلوق، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، کسی بھی چیز کے لیے تعریف نہیں ہو سکتی۔ تعریف تو صرف اللہ ہی کی ہو سکتی۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی تعریف ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کے لیے ہو سکے، کسی جن کے لیے ہو سکے، کسی فرشتے کے لیے ہو سکے، یا زمین کے لیے، یا آسمان کے لیے، یا چاند کے لیے، سورج کے لیے۔ ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں چاند کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے چاند، لیکن حقیقت میں آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تعریف چاند کی نہیں ہے، چاند کے بنانے والے کی۔ زمین کو دیکھنا کہ زمین ماشاءاللہ بڑی عجیب ہے، بڑی غریب ہے، بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے، اور اس کے اندر بے شمار عجیب عجیب مخلوقات۔ اس کو دیکھ کر آپ نے کہا ماشاءاللہ زمین کیسی عجیب ہے، کتنی قابل تعریف ہے۔ تو یہاں جو تعریف کر رہے ہیں زمین کی تعریف نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں زمین بنانے والے کی تعریف۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی تعریف کی، اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی، لیکن حقیقت میں آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی تعریف اس انسان کی نہیں ہے، اس انسان کی خوبصورتی کی نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو بنانے والے خالق کی، مالک کی، اور اس کو خوبصورتی عطا کرنے والے کی ہے۔ حقیقت میں تو تعریف اللہ کی ہے، بندے کی تعریف کی۔ اس لیے اللہ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی لیے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھتے چلیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دو قسم کی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کے عمل کو دخل کچھ بھی نہیں، وہ صرف اللہ ہی کی کارکردگی ہے، اللہ ہی کا اس کے اندر عمل دخل پورے طور پر نظر آتا ہے۔ جیسے کہ سورج کا بنانا ہے، چاند کا بنانا ہے، سورج کا بنانا ہے، انسان کا بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ یہ صرف اللہ نے بنائی اور اللہ ہی کا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ کسی مخلوق کا کوئی حصہ اس کی برابر بھی اس میں نہیں۔ اس میں تو اللہ کی تعریف بالکل واضح ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں یہاں اللہ ہی کی ہو سکتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں بظاہر جس کے اندر کسی اور مخلوق کا بھی کچھ عمل دخل معلوم ہوتا ہے۔ مثلا انسان بھی بہت کچھ کرنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بلڈنگ بنائی۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت عظیم بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے، یا کوئی فیکٹری بنی ہوئی ہے، انسان کارخانہ چلا رہا ہے، اور کارخانے میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے کام کاج کر کے بہت سارے پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان کا کچھ عمل ہے اس میں۔ بلڈنگ بنایا انسان نے، مسجد بنائی انسان نے، کارخانہ بنایا انسان نے، چیزوں کو جو ہے بنا کر نئے نئے پروڈکٹ تیار کر کے باہر لا رہا ہے، یہ سب انسان بظاہر کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو انسان کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ بلڈنگ بنایا، بہت اچھی بلڈنگ بنائی، اور ہم کہتے ہیں بھائی انجینئر صاحب نے کیسی بہترین عمارت تیار کی، یہ بڑے قابل تعریف ہے۔ یہ اسی طرح اور کوئی کارنامہ کسی نے انجام دیا تو اس پر بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن یہاں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ ظاہر میں یہ انسان کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہاں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا. اگر اللہ نہ کرتا تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ جو ہے تم لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہو افرأیتم ما تحرثون اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کھیتی باڑی کرتے ہو اور اس کے اندر کچھ اگاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگانے والے. ایک سوال ہے اللہ کا, اس کا جواب ہم دیں تو یہی دے سکتے ہیں اے اللہ ہمارا کچھ نہیں ہے, سب کچھ آپ کا. ایک انسان بس اتنا کرتا ہے کہ بیج لے جاتا ہے, زمین میں بوتا ہے, ہل جوتتا ہے, کچھ پانی ڈالتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگا رہتا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ اس بیج میں یہ طاقت پیدا کرنا کہ وہ ایک درخت بن جائے, ایک پودا بن جائے اور اس کے اندر پھر پھل آ جائے, اس کے اندر پھول لگنے لگے اور اس کے بہت سارے فوائد و برکات لوگوں کے لیے ظاہر ہو, اس میں انسان کے کس عمل کو دخل ہے؟ کچھ بھی دخل نہیں. اس نے تو اتنا کیا, لے جا کر زمین میں دبا دیا بیج اور پانی دیا اور اسے پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کو معلوم, اس لیے کہ اللہ ہی کر رہا ہے. اس بیج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں اور پھر اسے اگاتے ہیں اور پھر وہ ایک ہلکی پھلکی کوپی کی شکل میں اوپر ظاہر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ بڑھتا ہے اور کبھی کبھی تو بہت بڑے بڑے عظیم شان درخت بن جاتے ہیں. اس درخت کے بنانے میں انسان کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے, اس نے بیج رکھا اور اس کے بعد بے خبر ہو. اسی طرح جتنے کام کاج انسان کرتے ہیں حقیقت میں بس وہ کچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اگر اللہ کی مشیت نہ ہو, اللہ کا ارادہ نہ ہو اور اللہ کی قدرت کار فرما نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھانے کی جو تدبیریں ہیں وہ اس کے لیے وابستہ نہ کر دے تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی غور کیا کریں. اسی غور کرنے کا نام ہے دراصل مراقبہ. زمین کا مراقبہ, آسمان کا مراقبہ, چاند کا مراقبہ, سورج کا مراقبہ, خود اپنی ذات کا مراقبہ. اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیسا بنایا ہے اور پھر یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہماری کوئی طاقت اور ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت بھی اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. اگر قوت و طاقت ہے بندے میں تو وہ قوت و طاقت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اگر اللہ نے طاقت نہ دی ہوتی, اگر اللہ نے صلاحیت نہ بخشی ہوتی تو پھر انسان کیا کر سکتا تھا؟ اس میں اصلاح کی گئی ہماری کہ کوئی انسان کبھی خام خیالی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. نہیں, تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تجھ کو کچھ کرنے کے قابل نہ بنا دے, جب تک کہ اللہ تیرے اندر طاقت اور صلاحیت اور استعداد نہ پیدا کر دے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے کہا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ اللہ جو رب العالمین ہے, تمام کے تمام عالموں کا پالنہار. یہاں لفظ عالمین جو آیا کل میں نے عرض کر دیا تھا, ایک عالم, ایک مخلوق, چاہے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی. یہ میرے خیال سے ویسے ہی ایک مثالاً کہہ دیا یا تخمیناً کہہ دیا ہے, ورنہ تو 18,000 کیا 18 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے مخلوقات. خود ویسے ہی آپ غور کرتے چلے جائیں, کیڑے پتنگوں ہی کو آپ شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے. کیڑے کتنے ڈیزائن کے اللہ نے بنائے, پھل کتنے ڈیزائن کے اللہ نے بنائے. ایک بار ہم لوگ اوٹی گئے. اوٹی میں ہم کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک باغ ہے اور اس کا نام ہے روز پارک. روز کے معنی آپ
بناتے ہیں گلاب کا پارک ہے. ہم وہ لوگ دیکھنے گئے، وہاں پر گئے تو وہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں، اور جو وہاں گئے تھے انہوں نے بھی ہم کو بتایا کہ اس باغ کے اندر صرف اور صرف روز یعنی گلاب کی 1000 قسمیں. گلاب ایک پھول ہے اور پھولوں کی ہزاروں قسمیں. ان ہزاروں قسموں میں سے ایک قسم کا نام ہے روز اور گلاب، اور اس گلاب کی اللہ نے 1000 قسمیں بنا. اور وہ سب تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن بہت کچھ موجود تھے. لال گلاب کو دیکھتے ہیں، سفید بھی دیکھتے ہیں، کالا بھی ہم نے وہاں پر دیکھا، بالکل کالا ہے، دیکھنے کے لائق عجیب و غریب خوبصورتی اس کی، کالا ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی بے انتہا خوبصورتی. اللہ نے ایسا بنایا. جب ایک ایک مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی، پتہ نہیں کتنی مخلوقات اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کر رکھی ہے. پھلوں کی قسمیں لے لو، اور جو ہے پھولوں کی قسمیں لے لو، اناج و غلے کی قسمیں لے لو، اور پھر اسی طرح جانوروں کی قسمیں لے لو. میں نے کتاب کے اندر پڑھا، اس کتاب کا نام ہے ٹیل می وائی. ٹیل می وائی اس کے معنی ہے مجھے بتاؤ کیوں. اس کے اندر سوال و جواب کے اندر میں انگریزی کتاب لو، بہت ساری معلومات ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے. 5 دقیق جلدوں کے اندر وہ کتاب. اس کی پہلی جلد کا نام ہے ٹیل می وائی، دوسری کا نام ہے مور ٹیل می وائی، اور تیسری کا نام ہے مور اینڈ مور ٹیل می وائی. ایسے ہی 5 قسمیں ہیں. بہت لاجواب کتاب ہے. اس کتاب میں ہم نے پڑھا کہ سانپ کی 2000 قسمیں، صرف سانپ کی قسمیں، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، اس رنگ کا سانپ، اس رنگ کا سانپ، اور یہ مختلف ان کی خصوصیات اور عجیب عجیب ان کے کمالات وہ سب اس کے اندر بتائے گئے. تو یہ اللہ کی کارکردگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا پالنہار. اتنی قسمیں عالموں کی اللہ نے بنائی، اور ان قسموں میں سے ہر قسم کو اللہ پالتا ہے، رزق دیتا ہے. جانوروں کا رزق ان کو مل رہا ہے، پھولوں کا رزق ان کو مل رہا ہے، انسانوں کا رزق ان کو مل رہا ہے. اور انسان جہاں جہاں بستے ہیں وہاں کے انداز کی غذائیں اللہ ان کو فراہم فرماتا ہے. کیا کیا غذائیں اللہ نے بنائی، اور کیسی غذائیں بنائی. اور کسی انسان اور کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ ان مخلوقات کو اس طریقے پر وہ تربیت کرے اور ان کی کفایت کرے اور ان کو رزق عطا کرے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ مخلوقات کو رزق دیتے ہیں اور ساری مخلوقات کو دیتے ہیں، مجھے ذرا آپ بتائیں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا عصا پکڑ کر فلاں پتھر کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور پتھر کے اوپر مارا تو پتھر 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا. اللہ نے کہا کہ پتھر کے اندر ذرا جھانک کے دیکھو. پتھر 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس میں بیچ میں جو جگہ ہو گئی تھی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر ان کو نظر آیا کہ ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا تیکا اللہ نے دے رکھا ہے جس کو وہ کھا رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھو میں ایسا رزق عطا کرتا ہوں، پتھر کے اندر مخلوق کو پیدا کرتا ہوں اور وہاں کی مخلوق کو بھی رزق پہنچاتا ہوں. مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسے میں بھی بے شمار مدارس میں، جس کا نام ہے نفحۃ العرب. حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ نے بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی حکومت عطا کی ہے. جانتے ہیں آپ لوگ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب سلطنت اور حکومت اور طاقت اور قوت عطا فرمائی. جنات پر ان کی حکومت، اور جنات کے علاوہ پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، ہواؤں پر، ان سب پر ان کی اللہ نے حکومت کی. ہوائیں ان کے قبضے میں کر دی گئی. جب وہ چاہتے تھے کہ کسی علاقے کا سفر کرے، اللہ تعالیٰ
کے حکم سے ہوا ان کے قبضے میں ہو جاتی تھی اور وہ ہوا پر سوار ہو کر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جہاں چاہتے تشریف لے جاتے. اس زمانے میں ایروپلین تو نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے خود ایروپلین ایسی بنا دی تھی کہ بغیر ایروپلین کے ایروپلین ہے کہ ہوا ان کو اپنے جوش پہ اٹھا کے لے جا رہی ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پورے لشکر. یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا حال کہ اللہ نے ان کو ایسی عجیب و غریب سلطنت اور حکومت عطا کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات شیطان میرے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر گرفت عطا کر دی اور میں نے شیطان کو اچھی طرح مضبوط اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے لاؤں اور مسجد نبوی کے ایک ممبر سے اس کو باندھ دوں اور تم لوگ صبح میں اس کو دیکھو. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے لا ينبغي کہ وہ حکومت میرے بعد کسی اور کے مناسب نہ ہو. یہ سوچ کر میں نے چھوڑ دیا تھا. اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی اور اس لیے میں اس شیطان کو چھوڑ کے آ گیا. تو بتانے رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی عجیب و غریب حکومت دی، نہ صرف انسانوں پر، انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی، اور پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، ہواؤں پر، سب پر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی. ایک بار انہوں نے کہا اے اللہ آپ نے مجھے ایسی حکومت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بہت سی مخلوقات کی میں دعوت کروں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا انتظام کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے انتظام کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، جنات میں اعلان ہو گیا، انسانوں میں اعلان ہو گیا، پرندوں میں اعلان ہو گیا، مچھلیوں میں اعلان ہو گیا اور مخلوقات میں اعلان ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کرنے کا ایک لطیفہ اور آپ کو سنا دوں کہ ایک بار ٹڈی ایک پرندہ ہوتا ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ آپ کو میں دعوت دوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دعوت کرو گے میری اکیلے یا اور بھی لوگوں کو میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ کو بھی آپ کے سارے لاؤ لشکر. کہا کہ دعوت کہاں کرو گے؟ کہا کہ سمندر کے کنارے کرو گے، اور کہا کہ اوپر سے ٹڈی گراؤں گا مار مار کر، اگر کسی کو مل جائے تو مل جائے، نہیں تو شوربا تو موجود ہی ہے سمندر کا. یہ لطیفہ ہو گیا. بہرحال ایسی بھی دعوت ہوتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرما دیا. اب اس اعلان کے بعد ساری مخلوقات جمع ہونی شروع ہو گئی، جنات بھی جمع ہو گئے، انسان تو ہے ہی، اس کے علاوہ اور بہت ساری مخلوقات سب کے سب الگ الگ حصوں میں جمع ہیں اور ابھی کھانے کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے. ایک مچھلی آئی اور مچھلی نے آ کر کہا کہ سلیمان میرا وقت تو کھانے کا ہو چکا ہے اور مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، اس لیے آپ سب سے پہلے تو مجھے کھلا دیجیے، بعد میں جسے جو کھلانا کھلائیے. میں تو اب برداشت کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتی ہوں، اس لیے آپ سب سے پہلے مجھے کھلا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلیوں کا کھانا جن لوگوں کو حکم دیا تھا تیار کرنے کا، ان سے کہا بھائی اس مچھلی کو پہلے کھلا دو. اب اس مچھلی کے لیے کھانا لایا گیا تو جتنا کھانا مچھلیوں کا تیار کیا گیا تھا وہ سب کا سب وہ مچھلی ایک ہی نوالے میں کھا گئی اور کہنے لگی کہ اور مجھے چاہیے. وہاں دیکھا تو کھانا سارا ختم. وہ مچھلی کہنے لگی کہ سلیمان مجھے اللہ روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، یہ تو ایک ہی لقمہ میرا ہوا ہے، ابھی 2 لقمے باقی ہیں، روزانہ میرا پروردگار اتنا کھانا مجھے کھلاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ سوائے تیرے کوئی رزاق نہیں، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، کسی کے بس کا نہیں کہ کسی کو کوئی کھلا سکے. اس لیے میں تو معافی مانگتا ہوں اور اپنی اس دعوت
تو یہ ہے رب العالمین کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مناسب رزق دیتے ہیں، ان کے مناسب چیزیں عطا کرتے ہیں، اور تربیت میں صرف کھانا ہی نہیں ہے، کھانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے دیکھیے کھانا بھی چاہیے، رہائی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، ہوائیں بھی چاہیے، روشنیاں بھی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اللہ ان سبھی چیزوں کو فراہم کرتا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہوا ہم کو لگ رہی ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ہوا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ لیتے رہتے ہیں ہوا، اور ٹانک آپ کا چلتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ اس کو خرید کے استعمال کیا کرو، اس کا بھی ایک سلنڈر بھریں گے اور سلنڈر تمہیں لینا پڑے گا، اور کبھی کیو میں لگنا پڑے گا، اور پیسے بھی لگانے پڑیں گے، تب جا کر تمہارے ناک میں پہنچے گا پائپ، اور اس کے ذریعے سے تم سانس لے کے زندگی کر سکو گے۔ اگر ایسا سسٹم ہوتا تو پتہ نہیں روزانہ کتنے انسان یوں ہی مرتے رہتے، اس لیے کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے خریدنے کے لیے سلنڈر، مر جاتا، یا پیسے تو ہوتے لیکن جاتے جاتے راستے میں اس کا سلنڈر خالی ہو جاتا، پہنچتے پہنچتے بہت راتیں ہو جاتی، یا وہاں تک بھی پہنچ جاتا لیکن کیوں لمبی ہے اور وہاں خریدنے کے لیے دیر ہو گئی، وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر آدمی کو سانس لینے کی نوبت آتی ہے۔ اس طرح بھائیوں بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کو وہاں غذا پہنچائی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا غذا؟ عورتوں کو جو خون ہمیشہ آیا کرتا ہے وہ خون باہر بند کر کے اس کو اندر سے اللہ بچے کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے حیض کا خون ان ایام میں بند ہو جاتا ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ میں بچہ آ گیا، خون بند کر کے باہر نکلنے والا ہے خون اب اندر غذا کے طور پر اس کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن پہنچایا جاتا ہے کہاں سے؟ ناک کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ناک میں ایک ایسی پائپ لگا دی جاتی ہے کہ اس پائپ کے ذریعے وہ وہاں غذا یعنی وہ خون پہنچتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے کو غذا پہنچاتا ہے وہ پہنچاتا ہے ناک کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہاں خون اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ خون اس کے لیے بطور غذا اللہ پہنچاتے ہیں، لیکن خون چونکہ ناپاک چیز ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں ناک کے ذریعے پہنچاتے ہیں، منہ کے ذریعے نہیں پہنچاتے۔ یہ بتانے کے لیے کہ منہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی گندی چیز داخل نہیں کرنا چاہیے، گندی چیزوں سے اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے اللہ وہاں بھی ہمارے منہ کو اس سے بچاتے ہیں، اور بچے کے لیے غذا کا نظام اس کے ناک کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں۔ باہر سے وہ بچہ جب باہر آتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں، ماں کی چھاتیوں سے اس کی غذا کا سلسلہ وابستہ ہو جاتا ہے، اور پھر ماں کے گود میں وہ پلتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ میں پلتا ہے، اور پھر اللہ اسے کیسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ خود بخود کھیلتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، پیر مارتا ہے، یہ ہاتھ مارنا پیر مارنا دراصل اس کا ایکسرسائز ہے۔ ہم لوگ بڑے ہو کے خود ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ صحت برقرار رہے، لیکن بچہ جو بے عقل ہے، ناسمجھ ہے، وہ تو سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر خود اتنی سمجھ پیدا کر دی ہے کہ وہ دن رات ہاتھ پیر مارتا ہی رہتا ہے، یعنی ایکسرسائز کرتا رہتا ہے۔ اس ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے، ادھر غذائیں بھی اس کی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا انسان ہو جاتا ہے۔ اور کیسا انسان کبھی عالم بن گیا، کبھی فاضل بن گیا، کبھی محدث بن گیا، کبھی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا، کوئی سیاستداں بن گیا، یہ سب کچھ جو بڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی تربیت کے نتیجے میں بڑھ رہے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا رب العالمین کہ تمام عالموں کا پالنہار، مختلف چیزیں دے دے کر انسان کو اللہ اور مخلوقات کو پالتے رہتے ہیں، لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اللہ کی ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے،
اللہ کی تربیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کبھی اللہ سے بحث کرتا ہے، اللہ سے مناظرہ کرتا ہے، اللہ کے احکام کو ٹھکراتا رہتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بتا رہے کہ دیکھو ہم نے تم کو پالا ہے، پال رہے ہیں، آخری سانس تک بھی تمہارے لیے ہم پالنے کا انتظام کرتے رہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ لہذا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، بڑائی و جلالت بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ یقین بھی بیٹھ جانا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔